اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ عطا فرما دیا ہے قرآن کی شکل میں کہ بندوں میں سے کوئی بھی جو اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، جو اللہ کے ساتھ اپنی عبدیت کی نسبت کرنا چاہے، وہ اللہ جو نظر تو نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہم سب کو دیکھتا ہے، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو وہ اللہ جو الرحمن علی العرش استویٰ، جو عرش پہ مستوی ہے، اس اللہ کے ساتھ یہ بندہ زمین پہ پھرنے والا، زمین پہ چلنے پھرنے والا، یہ انسان اللہ اکبر اگر اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہے، کبھی سوچا ہے کہ میں بندہ اور میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق اور میری نسبت کیا ہے؟ اس مسجد کا اگر نقشہ بنایا جائے تو اس مسجد کے مقابلے میں ہم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اس گاؤں کا نقشہ بنایا جائے تو اس پورے گاؤں میں اس مسجد کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، پوری تحصیل کا نقشہ بنایا جائے تو اس میں اس پورے گاؤں کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اگر اس پوری ڈویژن کا پورے پاکستان کا نقشہ بنایا جائے تو پورا سرگودا اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور آپ اگر پوری دنیا کا نقشہ بنائے تو اتنا سا پاکستان رہ جاتا ہے، تو پھر میں کہاں ہوں؟ اللہ اکبر، یہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، جب یہ نظام شمسی کا حصہ بنتی ہے تو اس کی خود حیثیت اتنی سی رہ جاتی ہے، پھر یہ پورا نظام شمسی جب یہ کہکشاں کے ساتھ ملتا ہے، اس گلیکسی کے ساتھ ملتا ہے جہاں کروڑ ہاں نظام شمسی ہے، اللہ اکبر، تو اس نظام شمسی کی حیثیت ایک نقطے سے بھی کم رہ جاتی ہے، پھر کروڑ ہاں لکھوں ہاں کہکشائیں ملتی ہیں تو پھر ایک کلسٹر بنتا ہے، میں کہاں ہوں؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اور اللہ اس کی کبریائی، اس کا اندازہ تو کریں، ہم اس کی کبریائی کا اندازہ تو نہیں کر سکتے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم اپنی اوقات دیکھو کہ تم ہو کیا، اور کس اللہ کے ساتھ تم گفتگو کر رہے ہو، کس اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی بات کر رہے ہو، کس اللہ کے ساتھ اپنی عبودیت کی نسبت قائم کرنے جا رہے ہو۔ فرمایا اللہ کی ذات کی کبریائی کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ اکبر، اس پوری کائنات کی حیثیت یہ ہے، آپ نے ایک مثال بیان فرمائی جیسے لقدق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ کتنا لمبا چوڑا صحرا ہے، اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو اس حلقے کو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ۔ کہ تم الحمدللہ رب العالمین کہا کرو اور نماز میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، انسان کا مقام کیا بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادنا سی اور حقیر سی مخلوق کی اس گفتگو کے جواب میں فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی۔ کیا مقام ہے انسان کا؟ یہ کس سے بنتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن سے بنتا ہے، یہ مقام اللہ سے گفتگو، اللہ کے ساتھ نسبت، یہ خاکی عرضی مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، گویا جو قرآن سے جڑے گا وہ ایسی ہے جیسے اللہ سے جڑ گیا۔ فرمایا فتمسکوا بہ، لہذا اس سے جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمانوں قرآن سے جڑ جاؤ، دو گارنٹیاں ہیں، کیا؟ فرمایا ولن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو اس کے بعد نہ تو کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی کبھی برباد ہوگے۔ یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی۔ تو یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ اصل میں انسانیت کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں معجزہ ہے جو مجھے اللہ نے عطا کیا۔ کسی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا ہوا، اور معجزہ بھلا کس لیے عطا ہوتا ہے؟ معجزہ جس بھی نبی کو عطا ہوا ہے وہ اس لیے عطا ہوتا ہے کہ لوگ معجزے کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے اندر وہ طاقت ہے، قرآن کے اندر یہ طاقت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قرآن سے جڑ گیا قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اس رستے پر لے جاتا ہے جس سے سیدھا رستہ اور ہے ہی کوئی۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور جو قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیتے ہیں ان کو پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملتا رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اب ہر بشر کے لیے ہدایت کا سامان اللہ کرتا رہا۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو کوئی نہ کوئی معجزہ نہ ملا ہو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا ہے، لیکن وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معجزہ مجھے ملا ہے وہ نہ تو اساس سانپ بنتا ہے، نہ پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، نہ ہی ہاتھ بغل میں ڈالنے سے چمکدار بنتا ہے، نہ لوگوں کے لیے ہدایت کا اس طرح کا کوئی سامان کیا ہے، نہ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے، نہ بیمار کو پوڑی کو اچھا کرنے والا معجزہ ہے، نہ گھر سے کھا کر آنے والے کو یہ بتانا معجزہ ہے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو۔ معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، جو مجھے معجزہ ملا ہے، فرمایا وحیًا أوحاہ اللہ تعالی الیہ، اللہ نے مجھے وحی کی شکل میں یہ قرآن عطا فرمایا، مجھے معجزہ یہ ملا۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، پہاڑ سے اونٹنی نکلی عاجز کر دیا، اساس سانپ بنا عاجز کر دیا۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے،
لیکن ان کا معجزہ قیامت تک چلے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نازل کرنے والے نے اپنے پاس رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب معجزے کی شکل میں موجود ہے. اللہ. اور معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. ہدایت کی کتاب, یہ کتاب ہدایت ہے. ہدی للمتقین. اللہ. یہ ہدی للناس بھی ہے, ہدی للمتقین بھی ہے. پتہ کیا فرق ہے؟ ہدی للناس کا مطلب ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور ہدی للمتقین کا مطلب ہے صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت, جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. ہدی للناس کا معنی خدا, اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. خدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے, خدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے, خدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. ہدی للناس ہے ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. شرک چھوڑو, کفر چھوڑو, ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف آ جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے ساری انسانیت کو راستہ دکھاتا. لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا. راستہ دکھاتا سب کو ہے, منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا. فرمایا ہدی للمتقین, منزل مقصود پہ اس کو پہنچاتا ہے جس کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں, اللہ میں تیری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. مولویوں نے کنفیوز کر دیا ہے, کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے, کوئی کیسی بات کرتا ہے, کوئی کیسی تقریر کرتا ہے, کوئی کیسی جماعت بناتا ہے, کوئی کیسی تنظیم بناتا ہے. اللہ میرا راستہ گم ہو گیا, میں تیری ناراضگی سے بچنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں, اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں. ایسا دل میں احساس پیدا ہو گیا اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. قرآن وعدہ کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. باقی کام قرآن کا ہے, یہ ہوتا ہے معجزہ. باقی کام قرآن کا ہے. لوگ دلیلیں دیتے ہیں قرآن کے سچا ہونے کی. قرآن معجزہ ہے, قرآن حق ہے. اور حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کو ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن آپ اپنا ثبوت ہے, قرآن آپ اپنی دلیل ہے. کوئی کہے میں قرآن کی سچائی کی دلیل مانگتا ہوں, اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیجیے, وہ قرآن پڑھے گا, قرآن اپنا آپ خود بتا دے گا کہ میں حق ہوں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی رسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے. جس طرح قرآن حق ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق ہے. جیسے قرآن کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں, ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دلیل کافی ہے. لہذا اللہ کا قرآن ایک معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو کیلکولیشن میں گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے, اس کے اثرات بھی گنتی میں آنے والی چیز نہیں ہے. اور پھر قرآن ہدایت دیتا نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں ہدایت دیتا. ہدایت کی کتاب ہے, دیتا نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. بلکہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ قرآن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے اوپر نازل ہوتا ہے نا, یہ لازماً ان یہودیوں کے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ 2 دفعہ فرمایا, یہ فقرہ 2 دفعہ دہرایا. وَلَا يَزِيدَنَّ لازماً اضافہ کرے گا. اللہ اکبر, یہ تو کتاب ہدایت ہے. اضافہ کفر میں کرتا ہے, اضافہ سرکشی میں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑھنے والا دل, سمجھنے والا دل, قبول کرنے والا دل لے کے پڑھے تو اس کو ہدایت دے. جو اس کو قرآن سمجھے ہی نہ, اللہ کا کلام ہی نہ سمجھے. بارش ہوتی ہے نا, بارش تو بارش ہر زمین پر ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن ہر زمین پر اثرات مختلف ہوتے ہیں. کہیں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, کہیں پکی پتھریلی زمین ہو ویسے صاف ہو جاتی ہے, اور جو زرخیز زمین ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے وہ کھیتی لہلانے لگتی ہے. بس یہی فرق ہے. جس کا معدہ خراب ہو نا, کبھی دیکھا ہے ٹائیفائڈ ہو جائے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو روٹی نہیں دینی, حالانکہ روٹی تو قوت بخش غذا ہے, وہ تو انسان کی جسم کو تقویت بخشتی ہے. لیکن اب معدہ خراب ہے, اب اگر قوت بخش غذا دی جائے گی تو اس کی بیماری میں اضافہ کرے گی.